السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس هل ادلکم علی ما یمحو بہ الخطایا ویرفع الدرجات؟ قالوا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ سامعین اور سامعات، عزیز بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں، الحمدللہ آپ کی یہ قد و کاوش اور کوشش اور یہ پہل جو آپ نے ماہانہ تربیتی پروگرام کے نام سے انتخاب کیا اور تجویز کیا ہے، اور گاہے بگاہے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے علاقے سے یا علاقے سے ہٹ کر جو علماء اکرام کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کے موضوع سے اور ان کے خطاب سے جو آپ فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کی زندہ دلی کا ثبوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہاں کی جماعت اور جمعیت کو اسی طریقے سے اللہ تازگی عطا فرمائے اور ہمیشہ اسی طریقے سے دینی کاموں میں پہل کرنے کی اللہ سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ میرے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھ جیسے کمتر انسان کو یہاں پر چند منٹ بولنے کا جو موقع دیا ہے۔ حالانکہ میں ایک حقیقت بات بتاؤں، آج میں جہاں پر جو آیا تھا میں تھوڑا مغالطے میں تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید سامعین کی حیثیت سے میں شرکت کر رہا ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ لگا کہ نہیں، کچھ بات آپ کو بھی کہنی ہے۔ الحمدللہ بیٹے خاموش رہیے آپ لوگ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق دی ہے، ان چند منٹوں میں کچھ باتیں نصیحتاً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم تمام سامعین کو بھی سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی فاضل نوجوان نے، زبیر ریاضی صاحب نے، جو آپ کے سامنے بڑے بہترین انداز میں ناصحانہ طریقے سے جو نصیحتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی ہیں، اللہ ان کے علم میں بھی اور عمل میں بھی اضافہ فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کی ایک کڑی نصیحت کے طور پر میں بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، یہ موسم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، ابھی ہم اور آپ سردی کے موسم سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ 2 روز سے ہم کو سردی کا احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن موسم ہے سردی کا۔ اگر یہ بادل نہ ہوتے تو آج سردی شباب پر ہوتی۔ ایسے موقع پر انسان کے لیے جو سب سے مشکل لمحات ہوتے ہیں اور جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے، وہ ٹھنڈے پانی کو چھونا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں، کیا ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجات کو بلند کرے گا اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ ظاہر بات ہے، کون اس بات کا اشتیاق نہیں رکھتا ہوگا، کون اس بات کی تمنا اور امید نہ رکھتا ہوگا کہ میرے گناہ ختم ہوں اور میرے درجات بلند ہوں۔
ہر شخص کی یہی خواہش ہے. وہ تو صحابہ اکرام تھے. فوراً جواب میں کہے قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور ہم کو ایسے عمل بتائیے جس سے ہماری برائیاں ختم ہو جائیں اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائیں. سب سے پہلے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے وقت اور نہ چاہتے ہوئے ہم وضو کو مکمل کریں. دیکھیے آج کل لوگ ذرا سی بات میں بہانہ چاہتے ہیں. بہانہ کیسے کہ صاحب اگر گرمی لگی، ارے کون جائے، مسجد بہت دور ہے، چلو ہم تو ابھی ایئر کنڈیشن میں آرام کر رہے ہیں، ہمارے یہاں اے سی لگی ہوئی ہے، کولر میں آرام کر رہے ہیں، کون اتنی تکلیف کی حالت میں مسجد جائے گا، یہ تو ہمارے برداشت کے باہر کی بات ہے. اس موسم میں فجر کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں نماز چھوڑنے والوں کو منافقوں کی صفت میں کھڑا کیا ہے اور کہا کہ اگر جو عشاء میں اور فجر میں اگر کاہلی بتاتا ہے، سستی بتاتا ہے اور باجماعت نماز ادا نہیں کرتا ہے، ان کی فہرست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ منافقوں کی علامت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو دیکھتے ہوئے یا تکلیف کے وقت وضو کو مکمل کرنا، اس سردی کے موسم میں فجر میں اٹھنا، اپنے گرم بستروں کو چھوڑنا، اپنے نرم بستروں کو چھوڑنا اور عبادت کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور اگر جہاں گرم پانی ہے تو ٹھیک ہے وہ گرم پانی سے وضو کر لینا، لیکن طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ پانی کو ہاتھ لگائیں، اس کے باوجود بھی وضو کو مکمل کر لینا، یہ اس بات کی علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ ہمارے ان ہاتھوں سے ہوئے جتنی برائیاں ہوں گی اللہ ان کو ختم کر دے گا اور ان کو اللہ تبارک و تعالی درجات میں بلند کر دے گا. اور یہ وضو کے اعضاء کی فضیلت سنیے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آدم سے لے کے آپ تک کے جتنی امتیں ہوں گی اور میدان محشر میں تمام لوگ کھڑے ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی مثال دی کہ جہاں تمام کالے گھوڑے ہوں اور وہاں ایک پچکلیانی گھوڑا ہو جس کے ایک گھوڑے کے پیر اور ہاتھ سفید ہوں، اس کی پیشانی سفید ہو، کیا اس گھوڑے کو پہچاننے میں کوئی دقت ہوگی؟ کہا نہیں. کہا اسی طریقے سے میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچانوں گا کہ ان کے اعضائے وضو کل محشر کے میدان میں چمک رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہم کو اس زمرے میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ نیکی کو خوشی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نہ چاہتے ہوئے اور سردی کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اگر کوئی جوان اپنے اعضائے وضو کو مکمل دھوتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارے ان اعضائے وضو کے نشانات کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کا جوان ہے، یہ میری امت کی نوجوان عورت ہے، یہ میری امت کے جوان بچے ہیں، یہ بوڑھے. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، جس کا مکان مسجد سے جتنی دور ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ فضیلت کا اور ثواب کا مستحق ہے. ایک ایک قدم اس کا گھر سے نکلنے کے بعد اگر وہ باوضو گھر سے نکل رہا ہے تو گھر سے وضو بنانے کے بعد اگر وہ مسجد کی طرف ایک ایک قدم کا بڑھاتا ہے تو اس کے 1 گناہ ختم ہوتے ہیں اور 1 درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری فضیلت بتائی کہ ایک انسان کو یہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ بارش کا موقع ہے، گرمی کا موقع ہے، میرا مکان مسجد سے بہت دور ہے، میں کیسے وہاں پر اتنی دور تکلیف اٹھا کر کے مسجد کی طرف جاؤں. ایک ایک قدم جو ہمارا اٹھے گا اس کے ایک ایک قدم میں اس کے ایک ایک درجے بلند ہوتے جائیں گے، ایک ایک نیکی اس کی بڑھتے چلے جائے گی. وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، فجر پڑا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اپنی تجارت میں لگا ہوا ہے، لیکن تجارت کرتے وقت کاروبار کرتے وقت اس کا دل دماغ
اس بات کی طرف بھی گواہی دے رہا ہے اور اس بات کی طرف لگا ہوا ہے کہ کب ظہر کا وقت ہو میں اللہ کے گھر کی طرف ظہر کی نماز ادا کرنے جاؤں۔ ظہر کی نماز ادا کیا ہے، پھر اپنے کاروبار میں لگ گیا ہے، کاروبار کرتے وقت پھر اس کا دل دماغ یہ لگا ہوا ہے کہ کب عصر کا وقت ہو اور میں عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف جاؤں۔ اسی طریقے سے گویا وہ پانچوں نمازوں میں ایک کے بعد ایک نماز ادا کرنے کے بعد وہ ایک نماز ادا کرتا ہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے اور میں اگلی نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں۔ اگر یہ عادت کسی کے اندر ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے درجات بلند ہوں گے اور اس کی جو گناہ ہیں، جو اس کی خطائیں ہیں، جو اس کی غلطیاں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تو آج میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، آج ہم ان نیکیوں کو کمتر نہ سمجھیں، ان نیکیوں کو معمولی نہ سمجھیں کہ یہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا اور اس طریقے سے تکلیف اٹھا کر کے وضو بنانا یہ ہمارے لیے باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے۔ تیمم کی چھوٹ اسی وقت ہے جہاں پانی میسر نہ ہو یا پانی لگنے سے ہماری جان کو خطرہ ہو۔ آج لوگ ذرا سی باتوں میں بہانہ بنا کر کے 2 ہاتھ مٹی میں مارے اور اپنے چہرے میں مل کے سوچتے ہیں کہ ہم باوضو ہو گئے۔ جب تک ضرورت نہ ہو، جب تک ہماری جان کو خطرہ نہ ہو، تب تک ہم کو تیمم کی اجازت نہیں۔ اسی لیے ہماری کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت جو تندرستی کی دی ہے، اس کو دیکھ کر ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق وضو کرنے کا حکم دیے ہیں اسی طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ صحابہ اکرام کے قول سے یا لوگوں کے کچھ بات سے ان کی کمزوریوں کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ آپ نباز بھی تھے۔ ایک مرتبہ چند مسلم دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ان ناکل ولا نسجع، اے اللہ کے رسول ہم کھاتے تو خوب ہیں لیکن ہماری طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کے اندر کمزوری کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے فاضل نوجوان نے جو تربیت کے تعلق سے بیان کیا، اشارہ کیا ہے، اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام وہ صحابہ جو دیہاتی ہیں، دیہاتوں سے آئے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن علم سے واقف نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے واقف نہیں ہیں، ہے تو ایمان لیکن عمل سے کورے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی ہم کھاتے خوب ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے ہیں، ہماری طبیعت نہیں بڑھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے کہ ان کے اندر کمی کہا ہے۔ کہا اتاکلون متفرقون، کیا تم الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہو؟ جیسے آج کل اسٹائل بن گئی ہے نا لوگوں کی، کوئی وہ کونے میں بیٹھ کے کھائے گا، کوئی وہ حال میں بیٹھ کے کھائے گا، کوئی کہیں بیٹھ کر کے کھائے گا۔ کہا اتاکلون متفرقون، کیا تم جدا جدا کھاتے ہو؟ ایک گھر میں 10 افراد رہ کر کے، ایک گھر میں 4 افراد رہ کر کے کیا تم الگ الگ وقت میں کھاتے ہو، الگ الگ ٹائم میں کھاتے ہو یا الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہو؟ کہا نعم اے اللہ کے رسول، ہاں ہمارا معاملہ ایسا ہی۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے گھروں سے اور جو برکت ختم ہو رہی ہے اور ہمارے دلوں سے جو محبت جدا ہو رہی ہے، اس کا ایک مین سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر 4 افراد ہیں یا ہمارے گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 کے ٹائم الگ الگ ہیں اور 10 کے مزاج الگ الگ ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دسترخوان بچھاؤ، اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ایک پلیٹ میں سارے بیٹھ کر کے کھائیں تو وہ اور سب سے اچھا معاملہ ہے، لیکن اگر ایک دسترخوان میں بیٹھ کر کے الگ الگ پلیٹ میں کھا سکتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو فرمایا اتاکلون متفرقون، کیا تم جدا جدا کھاتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سم اللہ وکل بیمینک واجمعوا، کہ تم اللہ کا نام لیا کرو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اور کھاتے وقت تم اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں تمام کی تمام لوگ متفق ہو کر ایک دسترخوان میں کھایا کرو۔
تو جب سے صحابہ اکرام نے وہ دیہاتی لوگ جو اپنے پیٹ کی شکایت لے کر کے آئے تھے، اپنے بھوک کی شکایت لے کر کے آئے تھے، کھانے کے باوجود نہ سیراب ہونے کی شکایت لے کر کے آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طریقہ ان کو بتایا تو تمام لوگوں کے اندر اتفاق سے وہ کھانے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر میں برکت بھی ڈال دی، اور وہ جو بھوک مری کی جو بیماری تھی کہ کھانے کے بعد پھر جیسے کہ ویسے بھوکے، اللہ نے اس سے بھی ان کو چھٹکارا دلا دیا۔ تو آج ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں اس بات کی بھی تربیت ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، کھانے کے وقت تمام کی تمام لوگ ایک دسترخوان میں بیٹھ کر کے کھائیں، اتفاق سے کھائیں، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اور تمام کی تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے کھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ کھانے میں بھی برکت ہے اور اجتماعیت کے ساتھ دلوں میں بھی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعیت میں دلوں میں بھی رحم پیدا کرتا ہے، دلوں کو بھی جوڑتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے اور خصوصاً میرے گھر کی پردہ نشین ماں اور بہنوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے وقت، یا اپنے بزرگوں کو کھلاتے وقت، یا اپنے نوجوانوں کو جو اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے اہتمام کریں، دسترخوان کا اہتمام کریں، اور اجتماعیت کے ساتھ کھلانے کی کوشش کریں حتی المقدور۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل موقع کو دیکھ کر کے یا کوئی وقت میں نہیں آ پاتا ہے تو ٹائم بے ٹائم اگر کوئی کم زیادہ کر لے بات الگ ہے، لیکن عادتاً یہ بات ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر کہ ہمیشہ ہر گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اجتماعیت کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور خیر رکھی ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات ہم نے کہی اور سنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دلوں کو صاف کر کے ان حدیثوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کے اندر دینداری عطا فرمائے۔